جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت کے نام پہ اللہ کے حق کو کیا کر دیا؟ گھٹا دیا، کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بہت سے بدعتیوں نے، مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے نام پہ ان کو حاضر ناظر مشکل کشا بنا کر کس کا حق گرا دیا؟ اللہ کا حق گرا دیا۔ ایسے ہی میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ اہل بیت کا لیبل لگا کے ان لوگوں کا مقام گرا دیتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مقام دیا۔ آپ کسی کو ایسا پروٹوکول نہ دیں کہ اس کے پروٹوکول میں دوسرے کی بے عزتی ہونا شروع ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، اسلامی غلو ہے، یہ افراط و تفریط ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے بہت بہتر ہے، صرف تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت علی نبی کے خونی رشتہ بھی قریبی ہے اور پھر نبی کے داماد ہیں۔ بیٹی دینا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت کسی کی بیٹی کے لینے کے، تو دینے میں زیادہ جگر چاہیے، دینے کے لیے بہت دفعہ سوچا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت حضرت علی کو دی اتنی حضرت معاویہ کو نہیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ قابل عزت نہیں تھے۔ حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے مگر حضرت معاویہ کا مقام بھی کم نہیں ہے، نہ حضرت ابو سفیان کا مقام کم ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا صحبت کی، تو صحابی رسول کو یہ پروٹوکول کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا، میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، نہ کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے، ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نا کر لی جائے، کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے۔ تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے۔ تو میں گیا وہاں، کچھ تبلیغ کے اکابر تھے، ملاقات کا موقع مل گیا، تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوپڑی سے نکلی گئی ہے۔ یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا؟ تو سارا صحبت پہ آ گیا، یہ واقعہ کیوں سنا رہا تھا؟ ہاں وہ جو اب شکر ہے آ گیا دماغ میں۔ جب بھی دماغ کو کھوپڑی کہو نا تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا۔ دماغ بولو گے، کھوپڑی بولو گے نا، ایک دم دماغ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے پھر ٹھیک ہے نا، بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں۔ کھوپڑی کا لفظ میں اٹریکشن بہت ہے۔ تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی، تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے، میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے۔ حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے، وہ لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے، کچھ وقت لگاؤ، اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرچ کرو، اس کی برکتیں دیکھیں۔ کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے، سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی فیس نہیں، ٹھیک ہے نا، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں کوئی پروفٹ نہیں ہے، سب فی سبیل اللہ، ہر آدمی فی سبیل اللہ۔ تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے، انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا، ہم بھی بننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ، ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے، فری پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی۔ تو میں نے کہا یار یہ دیکھ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں، یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں، اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا۔ مجھے تو کوئی دیکھ پہ بٹھایا میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا، میں کھا لوں گا، یہ دیکھ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا، مفتی صاحب کا بزنس ہے، کس کا؟ دیکھوں کا، عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی۔ میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں، بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے، یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے، ہم تو نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ایک کوئی دیگ کو کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا، لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو، اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی، وہ تو کہے گا میں دیگ کا آرڈر تو کر دوں گا لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں، اتنی نہیں ہو رہی، ہاں بس آرڈر، جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے، دیگ کا آرڈر کر دیا بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ، دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے۔ میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اور ایک نہیں ہے لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے، ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے، درجنوں فیکٹریاں، ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے، خاک میں ملایا ہوا ہے، غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا، کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، بیمار ہو گئے تھے،
تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں، ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں، لیکن اندر سے اللہ کیا ہو، ناراض ہو اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی، حقیقی مفتی. ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نکلتا ہے، ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے. اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں، مفتی. استخارے نکال کے لوگوں کو الو بنانے والے بھی کیا ہیں. اور مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو. میں نے اور وہ مفتی بھی ہیں. میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے نا مفتی اور استخارہ جمع. مفتی کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکل ہی نہیں سکتا تو کہاں سے نکال کے پبلک کو بتا رہا ہے یہ، نہ کوئی سگنل نہ کوئی اشارہ. تو وہ جو تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی مفتی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے، استدراج بولو نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں. کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر، وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو، یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، کام کی مقبولی